السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو سٹوری سنانے والی ہوں اس کا نام ہے گلو گلہری اور اچھو اچھو۔ تو اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تھی گلہری اور ایک تھا اس کا بچہ۔ بچے کا نام تھا گلو۔ گلو تھا تو بڑا شرارتی، مگر وہ ایسی شرارتیں نہیں کرتا تھا کہ جن سے کسی کو نقصان پہنچے، اور اگر کبھی کوئی ایسی شرارت کر بیٹھتا تو معافی ضرور مانگ لیتا تھا۔ گلو کا گھر شیشم کے درخت پر بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نہر بھی بہتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے آ کر رکتے، نہر کا ٹھنڈا پانی پیتے اور آگے چلے جاتے۔ گلو ان سب لوگوں کو دیکھا کرتا، اور اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کر چپکے سے کھا جاتا۔ اگر پوری چیزیں نہ کھا سکتا تو چکھتا ضرور تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ انسان اتنی اچھی اچھی اور مزے کی چیزیں کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ مجھے تو جنگل میں ایک بھی درخت ایسا نہیں ملا جس پر گلاب جامن، رس گلے یا چاکلیٹ لٹک رہی ہو، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نعمت تو اللہ میاں نے صرف انسانوں ہی کو دی ہے، وہ گھر پر مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھا سکیں۔ نہر کے پل سے گزرنے والے چند لوگ تو ایسے تھے کہ گلو ہر روز ان کو دیکھا کرتا۔ ان میں ایک اماں مالن تھیں جو باغ سے پھول چن کر شہر بیچنے جاتی تھیں۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو گلو کو بہت پسند تھی۔ دوسرا بابا دارا تھا جو شہر سبزی بیچنے جاتا تھا اور واپسی پر شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر چند منٹ آرام کرتا تھا۔ تیسرا اختر گوالا تھا جو دودھ لے کر شہر جاتا تھا۔ کبھی کبھار گلو اور اس کے ساتھی شرطیں لگا کر اختر کی سائیکل کے آگے سے گزرنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز گلو اپنے دوستوں کے ساتھ درخت پر پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر شہر سے آنے والے راستے پر پڑی۔ ایک آدمی سائیکل کے پیچھے ایک بڑا سا ڈبہ رکھے آ رہا تھا۔ گلو اور اس کے ساتھی کھیل چھوڑ کر اس آدمی کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو پہلے کبھی اس راستے پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا شہر سے آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گلو نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے یہ کون ہے، گلو کا دوست بولا۔ بتاؤ پھر، گلو نے کہا۔ یہ پھیری والا ہے اور شہر سے چیزیں بیچنے گاؤں آتا ہے، دوست نے بتایا۔ مگر تمہیں کیا معلوم؟ گلو نے پوچھا۔ دوست نے کہا، مجھے پتا ہے، کیونکہ اس کی سائیکل پر جو بڑا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کل اس ڈبے سے ایک مونگ پھلی گری تھی جو میں نے چکھی تھی، بڑی مزیدار تھی۔ اچھا، اس کے ڈبے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں؟ آج پھر تلاشی لیں گے اس کی، گلو نے خوش ہو کر کہا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ نہر پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی سائیکل شیشم کے درخت کے ساتھ کھڑی کر دی اور خود نہر پر پانی پینے چلا گیا۔ گلو تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچے کو دوڑا کہ اس کے دوست ذرا ڈرپوک تھے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اچانک گلو کا پاؤں پھسلا اور وہ دڑھم سے نیچے گرا، مگر زمین پر گرنے کے بجائے وہ سائیکل والے ڈبے میں جا پڑا۔ وہ تو خوش تھا کہ مفت میں مونگ پھلیاں، اخروٹ اور دوسری چیزیں کھانے کو ملیں گی، مگر یہ کیا؟ دکاندار تو آج شہر سے صرف سرخ مرچیں لے کر آیا تھا۔ اچھو! گلو نے ایک زور کی چھینک لی اور ڈبے سے باہر جا پڑا۔ اچھو اچھو اچھو! اور پھر تو گلو چھینکتا ہی چلا گیا۔ گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس منہ کھول کر چھینکتا اور 2 فٹ پیچھے جا گرتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زور زور سے ہنسنے لگے، اور اتنا ہنسے کہ بے قابو ہو کر سب درخت کے گرے اور مرچوں والے ڈبے میں جا پڑے۔ گلو کی طرح اب تو سڑک پر ہر طرف اچھو اچھو ہو رہی تھی۔ 7 گلہریاں سڑک پر چھینکتی پھر رہی تھیں۔ پھیری والا جب پانی پی کر واپس آیا تو اتنی ساری گلہریوں کو چھینکتے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس سے گلہریوں کا یہ تماشا بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ہنستے ہنستے اچانک دکاندار کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی مرچوں والے ڈبے سے جا ٹکرایا۔ اس کی ناک میں مرچیں گھس گئیں۔ اب پھیری والا بھی گلہریوں کی طرح چھینکیں مار رہا تھا۔ اچھو اچھو اچھو! راستے پر بہت سے لوگ رک کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چھینکوں کی آوازیں سن کر جنگل کے اور بھی بہت سے جانور درختوں سے سر نکال نکال کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے،
اور ہنس رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے سڑکوں پر چینکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ بہت ہی مزے کی اسٹوری ہے، آپ سب کو بہت اچھی لگے گی، امید ہے سب بہت انجوائے کریں گے اچھو کر کے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ اسٹوری میں ملاقات ہوگی۔